الحمدللہ رب العالمین۔ آج عید کا دوسرا دن گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم تک دنیا و آخرت کی برکتیں و بھلائیاں عطا فرمائے۔ تمام حضرات کو عید سعید عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ آج ایک اہم موضوع 1 اپریل ہے، تو ایک دنیا میں عالمی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے، لیکن آج کے دن کے منانے کے اعتبار سے کئی قوموں میں، اقوام میں اور دنیا بھر میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات مذاق کیا جاتا ہے، ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں، تو لیکن اس جھوٹ کی بنا پر کئی جگہ جانی نقصان بھی ہوئے ہیں، نفسیاتی نقصان ہوئے ہیں، مالی نقصان ہوئے ہیں، کئی مثالیں ہیں اس کی۔ تو یہ عام طور پر ایک خبر دی جاتی ہے، اس میں جھوٹی خبر دی جاتی ہے سامنے والے سے، مذاق، مزاح، تفریح، یہ مذاق کرنے کے اعتبار سے کہ آپ کے پتہ چلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک دم سے کسی کو ایک دم سے اطلاع دی، آپ کو پتہ چلا آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، آپ کا ایکسیڈنٹ، آپ کا کار کی کسی نے فلاں چیز چوری کر کے چلے گیا، یعنی اس سے بھی کوئی شاکنگ نیوز جسے کہتے ہیں، فلاں وقت میں پیسے نہیں رکھوانا، ادھر بالکل دیوالیہ ہو گیا، فلاں جگہ آدمی سے رابطہ نہیں رکھنا، یہ تو یہ ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس کا آدمی، پتہ ہے کیا ہے، یہ ہے، یعنی اس کے مطابق غلط باتیں پھیلانا شروع کر دینا بغیر دلیل کے، صرف مذاق کرنے کے طور پر، سامنے والے کے کو دھچکا بجانے کے طور پر۔ تو ایسا یہ اسلام نے جو ہے شروع سے ہی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ جھوٹ کیا کہلاتا ہے؟ کسی بھی واقعے کے خلاف بات کہنا، یعنی جو چیز واقع ہے، واقع ہوئی، جیسے آدمی آپ کے سامنے سے گزرا، یہ ایک آدمی کا چلنا واقع ہوا، یہ واقع ہوا، آپ بولے نہیں میرے سامنے سے نہیں گزرا، تو یہ آپ نے واقعے کے خلاف بات کہی، تو واقعے کے خلاف بات کہنا اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں، تو اسلام میں یہ حرام ہے، اور بلا حاجت شرعی، بلا عذر شرعی کسی نے جھوٹ بولا تو وہ گناہ گار، کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی نحوست سے بچائے اور اس دن کو منانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، ہر وقت ہر لمحے اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی نحوست سے محفوظ و معمول فرمائے، اور اس دن بھی جھوٹ، مذاق، مسخری، افراتفری یا ایسے امور انجام دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی ناراضگی والے ہو، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔